اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أبي القاسم محمد وعلى إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بعد بلند صلوات دعا ہے خداوند منان و قدوس آج کے دن کے صدقے میں آپ کی تمام نیک شریف دلی حاجات پوری فرمائے۔ پروردگار ہمیں ان محفلوں میں ان ذکر سے رزق علم اور رزق معرفت لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار تمام مسلمانوں کو مل کے غم حسین میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار صدقہ نبی و آل نبی ہمارے ان مجالس کو، ہماری ان محفلوں کو امام زمن کے ظہور کے ساتھ متصل فرمائے، ان کی ہم پہ خصوصی نظر کرم فرمائے، ان کے ظہور پرنور میں تعجیل عطا فرمائے، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ چند منٹ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا صلوات پڑھے اب توجہ تھوڑی جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ننتر صلوات۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ دراصل بندے سے ایک سودا کر رہا ہے، جیسا تم میرا ذکر کرو گے ویسا میں تمہارا ذکر کروں گا، جتنا تم میرا ذکر کرو گے اتنا میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر تم اپنا سب کچھ میرے ذکر میں لٹاؤ گے پھر جب تک دنیا رہے گی تمہارا نام باقی رہے گا۔ جب تک ظاہر ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اس کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اپنی جان اسے دو گے تو بھی باقی رہے گا، مال اسے دو گے تو بھی باقی رہے گا، نام اسے دو گے تو بھی باقی رہے گا۔ اب دنیا سمجھی ذکر حسین زندہ کیوں ہے؟ حسین نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا، اب قیامت تک حسین کو زندہ رکھنا خدا کی ذمہ داری ہے، خدا کی۔ آج کون سا مسلمانوں کا ایسا فرقہ ہے جو اللہ کی محبت نہ چاہتا ہو؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہ چاہتا ہو کہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا محب بن جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا عاشق ہو جائے، اللہ اس سے پیار کرنا شروع کر دے؟ خواہش
وہ رکھو جو خدا نے بتایا ہے۔ قرآن میں خدا نے کہا اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ طیبین سے محبت کرتا ہے، اللہ طاہرین سے محبت کرتا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں وقت بچانا چاہتا ہوں اس لیے آیتیں نہیں پڑھ رہا، ورنہ دنیا جانتی ہے شیعوں سے اچھا قرآن کسی کو نہیں آتا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ طیب و طاہر لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن، اور قرآن کی تشریح تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک میرا نبی نہ سمجھائے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا محرم کے دوران، مستعار لے کے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا ہم نبی کو مانتے ہیں کسی کی حیثیت نہیں مان سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس علی جیسا امام ہے۔ ہم کہتے ہیں علی جب علی ہوتے نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تشریح جب تک رسالت معاد نہ کریں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قرآن نے مختلف لوگ بتائے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی گھر سے نکلے، سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک حسین بھی تھے۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ اٹھایا رسول اللہ نے حسین کو، چہرے کو چوما اور فرمانے لگے احب اللہ من احب الحسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث دو چیزیں نہیں، جو حسینی ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے وہ انصاف پسند ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ ظاہر جلوس ہے، رات سے آپ جاگ رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں اور تھکے بیٹھے، اور ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان 10 دنوں میں مسلسل آپ مومنین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہمارے بھی جو آخری جو ہے وہ دم پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ ذکر ایسا ہے جو تھکنے نہیں دیتا۔ ہاں، تو میں یہ توقع بالکل نہیں کرتا کہ آپ بہت زیادہ بولیں، لیکن اتنا بولیں کہ مجھے احساس ہوتا رہے میری بات پہنچ رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو حسینی ہوتا ہے وہ طیب ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی پاکیزہ ہو نہیں سکتا جب تک در حسین پہ نہ آئے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پاکستان بنا تھا، پاکستان اگست میں بنا تھا، اور نام ہے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، یعنی ہم نے نام رکھ کے بتا دیا یہ پاکوں کے ماننے والوں کا ملک ہے، پلیتوں کے ماننے والوں کا۔ اس ملک کی بقا ہے لا الہ الا اللہ۔ رک کے جملہ سننا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان جس وجہ سے قائم ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے، اور لا الہ کو بچانے کے لیے ذکر حسین۔ جس گھروں میں یہ ذکر حسین ہو، یہ ملک قائم ہے تو میرے حسین کا صدقہ، یہ ملک قائم رہے گا
میرے حسین کا صدقہ، اس ملک کو گرم ہوا نہیں لگے گی، میرے حسین کا صدقہ ہر وہ مٹی قائم رہے گی جس پہ ذکر حسین ہوتا ہے۔ خدا تمہیں کربلا لے جائے اور وہاں پہ جب کربلا کے بعد نجف بھی لے جائے، نجف میں جب آپ زیارت پڑھتے میرے مولا کی تو درمیان میں زیارت حسین بھی آتی ہے۔ اس کے دو جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اشہد لقد طیب اللہ بک التراب، میرے مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے پوری کائنات کی مٹی کو آپ کے صدقے میں پاکیزگی عطا کی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود پاک ہوتی ہیں، پاک کر نہیں سکتی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود بھی پاک ہوتی ہیں، پاک کر بھی سکتی ہیں، جیسے پانی ہے، ویسے ہی مٹی ہے، مٹی خود بھی پاک ہے اور نجاست کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اور تم نے زیارت میں کیا کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے صدقے میں مٹی پاک ہے۔ اور اگلا جملہ تو کیا کمال ہے، اشہد لقد طیب اللہ بک التراب واوضح بک الکتاب، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کتاب خدا کو واضح کر کے بیان کر دیا۔ قرآن کو قرآن مجید کے اندر بیان کہا گیا، ھذا بیان للناس، قرآن بیان ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن ضیاء ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے۔ جو خود نور ہو اسے نور کی ضرورت نہیں ہوتی، جو خود ہدایت ہو اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، جو خود روشنی ہو ضیاء ہو اسے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تم نے زیارت میں کہہ دیا اے مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کتاب کو کھول کے بیان کیا۔ بھائی حسین نے کیسا بیان کر دیا؟ تو جملہ ایک ہی ہے جو سن لو، جو قرآن بتاتا ہے وہ حسین دکھاتا ہے۔ یہ جملہ بڑا تھا اور آپ نے بڑی بے لطفی سے سنا۔ کبھی کبھی خطیب کا امتحان نہ لیا کرو، اپنا بھی امتحان لیا کرو کہ ہم کس ذوق سماعت سے سن رہے ہیں۔ جو قرآن بتاتا ہے وہ حسین دکھاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ ہے، قرآن نے بتایا ہے، حسین نے دکھایا ہے۔ قرآن نے کہا رسالت ہے، قرآن نے بتایا ہے، حسین نے دکھایا ہے۔ قرآن نے کہا کچھ منافق ہیں، قرآن نے بتایا ہے۔ اگر پورا مجمع میرا ساتھ ہے تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن نے بتایا، حسین نے دکھایا۔ قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، قرآن نے بتایا ہے شہید زندہ ہے، حسین نے نوکے سینہ پہ بتایا ہے، دکھایا ہے شہید زندہ ہے۔ حسین مولا آپ سے بہتر کوئی کتاب کی وضاحت نہ کر سکا۔ لقد طیب اللہ بک التراب واوضح بک الکتاب، اور قیامت تک اگر کسی کو اہل قرآن بننے کا شوق ہے، اہل اسلام بننے کا شوق ہے، تو اسے در حسین پہ آنا پڑے گا۔ احب اللہ من احب الحسین، اور اگلا جملہ کیا کمال کر دیا، حسین منی وانا من حسین۔ جملہ تمہارا سنا ہوا ہے لیکن جو کہنے جا رہا ہوں وہ شاید نہ سنا ہو۔ کہ حسین منی وانا من، بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بزرگوں اس کی تشریح لکھی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ایک اہل حدیث عالم نے لکھ کے میں کہتا ہوں قلم توڑ دیا۔ اس نے کہا منیت کا مطلب صرف یہ نکلتا ہے، رسول کہہ رہے اگر میں نہ ہوتا حسین دنیا میں آتے نہ، اگر حسین نہ ہوتا میرا نام دنیا میں رہتا نہ۔ اگر آج محمد رسول اللہ کا کلمہ باقی ہے تو یہ قربانی حسین کا صدقہ ہے۔ آج اگر اذانیں باقی ہیں تو میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ آج اگر نمازیں باقی ہیں
رسول اچھا نہیں ہوتا جس میں محبت حسین نہ ہو، اور وہ محبت حسین بھی مکمل نہیں ہوتی جس میں ذکر رسالت نہ ہو۔ کبھی بھی ان دونوں کو جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اہل سنت کے قائل مدین ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی سر الشہادتین، فارسی میں ہے، عربی میں بھی ہے، سر الشہادتین۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میرے نبی کو اللہ نے ہر فضیلت دی، ہر مقام دیا، ہر عہدہ دیا، ہر منصب دیا، لیکن شہادت نہیں دی۔ پھر اللہ نے چاہا کہ میرے نبی کو شہادت بھی ملے۔ اب اگر نبی شہید ہوتا ہے تو اسلام پہ آنچ آتی ہے۔ اس نے نبی کو شہادت دینے کے لیے 2 نواسے عطا کیے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ اس نے نبی کو شہادت دینے کے لیے 2 نواسے عطا کیے۔ حسن کو شہادت ملی مخفی، حسین کو شہادت ملی جہری۔ وہ آگے لکھتے ہیں دراصل حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ یہاں تک وہ لکھتے ہیں، اگلا جملہ مجھ سے لے لو، حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت۔ تو پھر مجھے کہنے دو، حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل آج اگر کہیں بھی کوئی بھی میرے نبی کے مخالفت میں ایک جملہ بھی کہے گا، ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ میرے نبی کی کوئی بھی گستاخی کرے گا، ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں دوہرا معیار نہ رکھو۔ جب تم گستاخ رسول کی ایک گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تو جب ہم قاتل رسول پہ لعنت کرتے ہیں، جو فرما رہے ہیں، خبردار اس ذکر کو کبھی بھی ذکر رسول سے جدا مت سمجھنا۔ وہ مسجدیں آباد رہیں جس میں نبی کے ساتھ نبی کی آل کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ بارگاہیں سلامت رہیں جس میں نبی و آل نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے وہ گھر یہاں شیعہ سنی کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ جو در حسین ہے یہ شیعہ سنی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہر مکتب فکرت ہے۔ یزید مردہ باد قیامت تک اگر مسجدیں قائم ہیں تو حسین کا صدقہ ہے، آباد ہے تو حسین۔ جوش ملی آبادی نے بڑا پیارا مسدس کہی تھی، اس نے کہا تھا وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا۔ توجہ فرمائیے گا، وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ۔ تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ تو جو فرما رہے ہیں، کبھی بھی جدا مت کرنا اس ذکر حسین کو ذکر رسول اللہ سے، ذکر خدا سے۔ ذکر خدا کی بقا، ذکر رسول اللہ کی بقا اس ذکر حسین میں ہے، اور اس ذکر کی بقا ذکر خدا میں ہے۔ دوئیت پیدا مت کرنا، اور ہم باہر نکل کے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دور کرے۔ ہم کسی کی مخالفت میں نہیں نکل رہے، ہم کسی کو اپنا مخالف سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کی مخالفت میں نہیں نکل رہے۔ ہمارے نکلنے کا توجہ میری جانب رکھیے، بس آتا نہیں، ہمارا نکلنے کا وہی مقصد ہے جو مولا حسین کا تھا۔ میرے مولا نے نکلتے ہوئے کہا ما خرجت شرم ولا بدرم ولا ظالما ولا مفسدا، میں لڑائی کے لیے نہیں جا رہا، جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا، آج میں جا رہا ہوں، آج میرا جلوس نکل رہا ہے، کل کو میرے چاہنے والے میرے پیچھے نکلیں گے۔ آج میں نکل رہا ہوں
کل کو میرے چاہنے والے میری اتباع میں نکلیں گے تو میں بتایا دیتا ہوں میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے. میں لڑائی کے لیے نہیں نام جا رہا، یہ جلوس لڑائی کا نہیں ہوگا. میں چڑھائی کے لیے نہیں جا رہا، یہ چڑھائی کا جلوس نہیں ہوگا. میں بد امنی کے لیے نہیں جا رہا، یہ بد امنی کا جلوس نہیں ہوگا. میں فساد کے لیے نہیں جا رہا، یہ فساد کا جلوس نہیں ہوگا. یہ امن کے جلوس ہے، فساد کے جلوس نہیں. امن کے جلوس ہے، فساد کے جلوس نہیں. جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ امن کے جلوس ہے، فساد کے جلوس نہیں. جلوس نکالنے سے فساد نہیں ہوتا، جلوس روکنے سے فساد ہوتا ہے. ہم تو پرامن قوم ہیں، ہم تو گلی گلی میں بتاتے ہیں کہ ہم اس حسین کو مانتے ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں امن ہے. ہم اس حسین کو مانتے ہیں جس کی وجہ سے عالمین میں امن ہے، جس نے امن کا درس دیا. اور حسین مولا نے کہا ان اریدو الا الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اور میں ایسی اصلاح کروں گا قیامت تک پھر کسی یزید کی جرت نہیں ہوگی کہ اسلام کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے، کلمہ توحید کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے. میں ایسی حد فاصل کھینچوں گا، میں ایسی لکیر کھینچوں گا کہ روز حشر تک یزیدیت سے اسلام کو پاک کر دوں گا. پھر خالص اسلام ہوگا، خالص دین ہوگا. اور میں اس یزید کو، جملہ ایک ہے اگر آپ سن لو، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے. وہ شرابی تو یزید تھا، جوا تو یزید کھیلتا تھا. اللہ رے حکمت حسین، زانی یزید، شرابی یزید، جواری یزید، ملعون یزید، بے غیرت یزید، بے حیا یزید، کمینہ یزید. مولا نے کہا نہیں، امت کی اصلاح کے لیے. مولا یزید کی اصلاح کرے، امت کی کیوں؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ اگر یہ ٹھیک ہوتے یزید منبر پہ آتا کیوں؟ میں روز حشر تک ہر یزیدی کو بے نقاب کروں گا، چاہے مجھے جتنی قربانی دینی پڑے. مجھے گھر چھوڑنا پڑے حسین چھوڑ دے، مجھے بچے یتیم کرنے پڑے میں کر دوں. مجھے صحرا میں آ کے بسیرا کرنا پڑے حسین کو پرواہ نہیں. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. حسین ایسا الا اللہ کا نقش صحرا پہ چھوڑے گا. میرے معبود، حسین کو بڑی محبت ہے تجھ سے، تیری محبت میں سکینہ کو یتیم کر رہا ہے. میرے معبود، ای تم تو عیالی لکی یراک، اے میرے معبود تیری محبت میں اپنے بچے یتیم کر رہا ہوں. یہی وقت تھا جب اکیلا رہ گیا تھا زہرا کا لاڈلا. نظر یمیناً و شمالا، رونے کے دن ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. نہ مجھ میں پڑھنے کی حیثیت و سکت ہے، نہ آپ میں سننے کی حیثیت رہ چکی ہے، لیکن چند جملے سن لو. زہرا کا لاڈلا جب اکیلا رہ گیا ہے، زخموں سے چور، کہیں تلوار کا زخم، کہیں تیر کا زخم، کہیں نیزے کا زخم. یزیدی فوج میں ایسا بندہ نہیں تھا جس کا ہاتھ ہو اور حسین بھی نہ اٹھا. زخموں سے چور حسین. اور صرف یہی زخم نہیں تھے، کہیں پہ اکبر کی جوانی کا زخم، کہیں پہ عباس کے بازوؤں کا زخم. زخموں سے چور حسین. ایک مرتبہ صحرائے کربلا میں اٹھے، نظر یمیناً و شمالا، ایک دفعہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، اور ایک مرتبہ سرد آنکھ کھینچ کے کہنے لگے یا فرسان الحجا یا ابطال الصفا. او میرے اکبر و عباس، میں آواز دیتا ہوں لبیک کیوں نہیں کہتے؟ میں ایک مرتبہ حل من کہتا تھا، کئی بار لبیک کہتے تھے. آؤ اٹھو، تمہارا مولا اکیلا رہ گیا. بس اللہ جانے اگلے سال کون ہو.
کون نہ ہو، اللہ چاہے عزاداری دوبارہ نصیب ہو نہ ہو، کھل کے گریہ کیجئے گا، یہ توفیق ہے نا حسین کی ماں نے جو تمہیں دی ہے۔ تو چند جملے سنو، زخموں سے چور حسین ایک بار تیرے خیمہ پہ آئے، سجاد کے خیمے میں گئے، عجیب منظر تھا، سجاد کو جگایا، گلے لگایا، گلے لگا کے جب مولا سجاد نے دیکھا نا زخموں سے چور بابا کو، ایک مرتبہ کہنے لگے بابا آپ کی یہ جو حالت ہے، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، بابا تمہارے بچپن کا ساتھی کدھر گیا؟ قد کو تلا، کہا اینا اینا امی العباس، میرا چچا عباس دلاور، قد کو تلا، کہنے لگے اینا اینا اخی علی بن اکبر، میرا بھائی اکبر کہاں گیا؟ اب حسین نے جواب نہیں دیا، جانتے ہو حسین نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جب پوچھا میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ حسین جانتے تھے بھائیوں کی موت کمر توڑ دیتی ہے۔ اب حسین نے جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ بیٹے کو گلے لگایا اور رو کے فرمانے لگے سجاد بیٹا ان خیموں میں یا تو رہ گیا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یا میں رہ گیا ہوں؟ سجاد کو تبرکات امامت حوالے کیے، بیٹا میرا مقتل ایک ہے، میں یہاں پہ ذبح ہو جاؤں گا، تو کوفے کی ہر گلی میں ذبح ہوگا، شام کے ہر بازار پہ ذبح ہوگا۔ سنو گے جملہ رونے والوں؟ پھر عجیب منظر آیا، حسین بہنوں کے پاس آئے، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ علیکم منی سلام، غریب کا آخری سلام قبول کرو۔ رونے والے چند جملے مجھ سے سنتے جاؤ، اور کہا بہن زینب کوئی پرانا لباس لا دو، میرے مولا تیرے لباس تو جنت سے آتے تھے، تو پرانے لباس کیوں پہنتا ہے؟ جب نہیں آواز آئے کہ میرے زین چھوڑنے کے بعد جب ظالم لباس لوٹے گا، میں چاہتا ہوں بہن لاش پہ آئے تو غریب کا لاشا عریان۔ بیوی نے لباس کانپتے ہاتھوں سے دیا، رونے والے جملے سنتے جاؤ، کانپتے ہاتھوں سے لباس دیا، حسین نے پھٹے لباس کو اور پھاڑا۔ بہن قریب آئی، کہتی بھائی جا تو رہا ہے، مجھے ایک وصیت تو پوری کرنے دے۔ ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی، دائیں رخسار کا بوسہ، پھر بائیں رخسار کا بوسہ، پھر گردن کا بوسہ لیتے ہوئے کہتی یہ رسول اللہ کے نام کا بوسہ، یہ بابا علی کے نام کا بوسہ، یہ اماں زہرا۔ تم تھکے ہوئے ہو لیکن چند جملے سنتے جاؤ رونے والوں۔ حسین گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، چلنے کا ارادہ کیا کہ گھوڑا دیر نہیں چلتا تھا، گھوڑا رک گیا۔ حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کے قریب ہو کے پوچھا اے میری وفادار سواری، کیا تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ کیا تم بھی مجھے چھوڑنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ گھوڑے نے سر کا اشارہ کیا، مولا میرے قدموں میں دیکھو۔ اب جو حسین نے قدموں میں دیکھا، 4 سال کی سکینہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کاری میرے بابا کے گھوڑے، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ اجرکم اللہ، میرے بابا کو نہ لے کے جا۔ حسین زینے ذوالجناح سے اترے، بچی کو گلے لگایا، اللہ کسی غریب کو یہ منظر نہ دکھائے، سکینہ کو اٹھایا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے میرے اللہ سکینہ پہ نیند غالب کر۔ ذوالجناح کی زین پہ سوار ہوا میرا مولا حسین، بس مجھ سے چند جملے سن لو، مجھ میں ہمت نہ رہی، تم میں ہمت نہ رہی، لیکن ایک جملہ مجھ سے سنتے جاؤ۔ حسین سوار ہوا، زخموں سے چور حسین، ایک مرتبہ گھوڑے کو ایک لگائی، تلوار نکالی، ایسے تلوار چلانا شروع کی۔ علی کا لاڈلا جہاں جاتا ہے پشتوں کے پشتے الٹ دیتا ہے، ہر ایک گرتا ہے میدان کے اندر۔ علی کا لاڈلا تلوار چلا رہا ہے، میدان کو صاف کر رہا ہے، اور زبان پہ ایک ہی جملہ، تم نے مجھے کمزور سمجھا ہے، تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا عباس مارا میں چپ رہا، تم نے میرے مہمان مارے میں چپ رہا،
تلوار نیام میں رکھی، فوجیں آگے بڑھی، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ ایک ملعون ہے جس نے ایک تیر مارا جو حسین کی پسلیوں میں لگا۔ مجھے ایک جملہ سنو، ہر موقع پہ ماں کو یاد کیا حسین نے، لیکن جیسا اس موقع پہ یاد کیا نہ کر سکے کبھی۔ جو ہی پسلیوں میں تیر لگا، حسین نے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ کھینچتے ہوئے اماں زہرا مجھے آج خبر ہوئی تو پسلیوں کے درد سے روتی ہے۔ مجھے نہیں پتا حسین کو زین سے زمین پہ آتے کتنی دیر لگی، لیکن اتنا جانتا ہوں حسین جب زین پہ تھے تو حالت اور تھی، جب زمین پہ آئے تو حسین کی حالت اور تھی۔ سر سجدے میں رکھا، مجھ میں طاقت ختم ہوئی، یہ نوکری مجھ سے قبول کر لو۔ سر سجدے میں رکھا، شمر ملعون آگے بڑھا، اس نے حسین کو سجدے سے اٹھایا۔ اب میں وہ منظر نہیں پڑھ سکتا، لیکن اشارہ کروں گا جو سمجھ آئے۔ اس نے حسین کو ہاتھوں سے نہیں اٹھایا، اللہ جانے کیسے اس نے حسین کو اٹھایا، اس سینے پہ سوار ہوا جس سینے پہ رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، سینے پہ سوار ہوا، ضربے لگانا شروع کی، کہتا میں ضربے لگاتا ہوں تیرا خون باہر نہیں آتا، حسین تیری گردن کا خون باہر نہیں آتا۔ ایک جملہ سنو، حسین نے کہا ملعون پیچھے ہٹ، تیری مشکل کشائی کروں۔ یہ شمر پیچھے ہٹا، حسین نے سر اٹھا کے کہا اماں زہرا میری گردن سے ہاتھ اٹھا، میں جانوں تجھے سکینہ کی بے قراری کا واسطہ، میرے مالک تجھے لٹ جانے والے خیام کا واسطہ، تجھے حسین کے زخموں کا واسطہ، تجھے حسین کی غربت کا واسطہ، تجھے حسین کی تنہائی کا واسطہ، میرے اللہ تجھے حسین کی شہادت کا واسطہ، میرے اللہ تجھے حسین کی بے بسی کا واسطہ، میرے اللہ تجھے حسین کی شہادت کا واسطہ، گناہگاروں کی عزاداری قبول فرما۔ پروردگار کتنے دوست احباب اس عزاداری میں شریک ہوئے ہیں، میرے مولا حسین کی ہم پر نظر کرم کر دے، پروردگار اس عزاداری کو قبول کر لے، پروردگار صدقہ محمد والے محمد کا ہمیں اس سے بڑھ کے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت اتحاد و ایمان نصیب فرما، پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی حسین کا نام لینے والے ہیں ان کی محافظت فرما، پروردگار جہاں کہیں بھی حسین پہ درود بھیجنے والے ہیں ان کی محافظت فرما، پروردگار صدقہ نبی والے نبی ملک پاکستان کی محافظت فرما، دشمنان پاکستان دشمنان تشیع دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پروردگار ہم جتنے دوستوں نے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تمام کی مستجاب فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو تنگ ہیں تنگستیوں سے دور فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نبینا عطا فرما، جنہیں اولاد عطا کی گئی ہے انہیں فرما بردار بنا، ہماری نسلوں میں غم حسین کو جاری فرما۔ بند ہو گیا۔ جناب سید سکینہ کے شہادت
مومن کہتا ہے سکینہ کے مسائل پڑھوں. کون سا جگر ہے جو سکینہ کے مسائل سن سکتا ہے؟ ایک جملہ کہوں گا، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو غسل دیتے ہوئے غسل دینے والے ڈھالے مارتے ہیں. مجھے معاف کرنا، میں سخت نہیں کرتا، مومن مجبور کرتے ہیں. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں. ان میں پہلی ہستی ہے میرے مولا سجاد کی. مولا باقر نے جب غسل دیا نا مولا سجاد کو، جب پشت کو پلٹایا ہے کمر کو دیکھ کر بابا سجاد. دوسری ہستی ہے میرے مولا علی کی. جب سیدہ کو غسل دیا ہے نا، زہرا ہاتھ ہٹا، بی بی نے جو ہاتھ ہٹایا، علی رو کے کہنے لگے زہرا یہ زخم مجھ سے بھی چھپاتی رہی. تیسری ہستی سن لو، تیسری ہستی ہے بی بی زینب کی. جب سکینہ کو غسل دیا ہے، جب سکینہ کو غسل دیا، ایک جملہ سن لو، سکینہ کو غسل دیا، پردے سے آواز آئی سجاد غسل کیسے دوں، سکینہ کا بدن سلامت ہے. آپ نے سنا ہوگا سکینہ تماچوں سے روتی تھی، سنا ہوگا نا، معاف کرنا سکینہ تماچوں سے نہیں روتی تھی. میں نے تاریخ میں نہ پڑھا ہو، بندہ مجرم ہے. سکینہ اپنے بھائی سجاد کو کہتی تھی کل شمرن اللہ تغلب الصوت علی وجہی. سجاد ان سے کہو میرے منہ پہ تماچے مارے لوہے کے تازیات. پریشان ہے، اتنے مجھے یاد ہیں، یاد نہیں ہے. جو ذکر کیا اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. جس دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں اس سے بڑا دروازہ کوئی نہیں. جو وسیلہ لیے بیٹھے ہیں اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں. پروردگار ہم گناہگاروں کی آواز سن لے، ہم خطا کاروں کی آواز سن لے. محمد والے محمد کا صدقہ عطا کر دے. ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت عطا کر دے. پروردگار صدقہ نبی و آل نبی. پروردگار جتنے مومنین جس نیک خواہش کا اظہار رکھتے ہیں، بالخصوص مومنین نے تاکیدن کہا زیارات کے لیے، پروردگار آسانیاں پیدا فرما. صدقہ جو مومنین بے اولاد ہیں، میری بہنیں کچھ بے اولاد ہیں، میرے بھائی بے اولاد ہیں، پروردگار انہیں اولاد نرینا اولاد صالح عطا کر. صدقہ نبی و آل نبی ہمیں وہ اولاد عطا فرما جو ہمیں حسین کے کام آئے، جو ذکر حسین کے کام آئے. پروردگار تیرے رستے میں اولاد عطا ہو، تیرے رستے میں قربان ہو جائے. صدقہ نبی و آل نبی امام زمان کو ہم سے جو خصوصی خوشنودی عطا فرما، ان کی ہم پہ نظر کرم فرما. ہماری ان مجالس کو ہم اپنے مولا کے نام کرتے ہیں، اپنے بار میں آقا کے نام کرتے ہیں. پروردگار ان مجالس کو ان کے ظہور کے ساتھ متصل فرما. صدقہ نبی و آل نبی ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود. صدقہ نبی و آل نبی ہمیں ان کے سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وہ نور عطا کر کہ کل کو جب زہرا کے لال کی شاہی ہو تو ہم حکومت امام دے سکیں. صدقہ نبی و آل نبی پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ایک دعا میں خصوصی کرنا چاہوں گا، سب آمین کہیے گا. کل تک ہمارے جو بزرگ ہمارے ساتھ عزاداری میں تھے، پریواری کے والے تھے، کچھ اور مجھے یاد ہیں کچھ یاد نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں عزاداری سکھائی ہے، جنہوں نے عزاداری ہماری نسلوں میں منتقل کی ہے، آج ہم میں نہیں ہے. پروردگار سب کا ثواب ان کی روحوں کو اصال کرتے ہیں. پروردگار ہمیں حاضرین و غائبین جن کے جو مرحومین ہیں کل تک عزاداری میں تھے آج نہیں ہیں، پروردگار اس ماتم کا ثواب
اس مجلس کا ثواب، ان تمام عزاداریوں کا ثواب ان کو تحفتاً بھیجتے ہیں۔ آمین۔ پروردگار ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو عزادار ہوتا ہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو غم حسین میں ضرور آتا ہے۔ پروردگار اگر خدا نخواستہ ان کی قبر کی مشکلات ہیں، حشر کی مشکلات ہیں، پروردگار انہیں دور فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ، صدقہ نبی والے نبی ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی فکر نصیب فرما۔ دنیا میں جو مومنین بے روزگار ہیں، میرے بھائی خود بے روزگار ہیں، کچھ اور دوستوں نے ذمہ لگائیں ہیں، تمام کو اچھا اور حلال روزگار، صدقہ نبی و آل نبی، پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو مستجاب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم اجعلنا من المتمسکین بالحسین من الباقین فی مجلس عزاء الحسین، اللہم صلی علی محمد۔